اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے ہماری گفتگو سلسلہ امامت اور عقیدہ امامت شیعہ، اس کے اوپر ہمارا جو ہے سلسلہ وار گفتگو اپنی 16 ایپیسوڈ پر مشتمل کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور 16 ایپیسوڈ کے بعد ہم نے 1 گھنٹے کا لیکچر درس سے اصول کافی پہ اپلوڈ کیا، جس میں ہم نے اصول کافی کا چیپٹر حجہ کتاب الحجت کے اندر امامت کے موضوع کو ڈسکس کیا، تمام تر روایات اور ان کے چیپٹرز کے سرسری مطالعے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کہ شیعہ کے ہاں اصول کافی کے اندر امامت کا عقیدہ کیا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو ایپیسوڈ نمبر 16 تھی، اس کے اندر قرآن کی وہ پہلی آیت کریمہ جو شیعہ اپنے عقیدے کی دلیل پیش کرتے ہیں اس پہ بحث کی تھی، اور اس کی حجت تمام ہم نے کی، اس کے موضوع کو ہم نے تمام کیا۔ آج ہم اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے۔ چند ایک اور دلائل جو شیعہ کی طرف سے دی جاتے ہیں انہیں کے اوپر ہم بحث کریں گے۔ آگے وقتاً فوقتاً دیگر دلائل بھی ڈسکس ہوں گے شیعہ علماء کی طرف سے، چونکہ شیعہ علماء کا عقیدہ جو ہے، آج کل کے جو شیعہ ہیں ان کا عقیدہ امامت جو منصوص من اللہ کا عقیدہ ہے اور معصوم کا عقیدہ ہے، اور 12 ائمہ ہیں، اور ان 12 کے علاوہ کوئی امام نہیں ہو جو ایسا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ کل اصول کافی کی روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو اس روح سے ہماری گفتگو آگے آئے گی کہ کون کون سے ائمہ اطہار ہیں جو شیعہ کے اس فتوے کی زد میں آتے ہیں۔ آج ہم قرآنی آیات کا مزید مطالعہ کریں گے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت کو پیش کیا تھا، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کہ ابراہیم کو ہم نے آزمایا اور پھر اس کو لوگوں کا امام بنایا، اور ابراہیم نے کہا کہ جب امام بنے تو کہا وقال من ذریتی، کیا میری ذریت میں بھی امام ہوگی؟ تو کہا اللہ میری ذریت میں امام بنا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ اے ابراہیم جو کوئی بھی متقی ہوگا، ظالم نہیں ہوگا، میں اس کو امام بناؤں گا۔ اس پر ہم نے بحث کر کے یہ بات واضح کی تھی کہ کیا ضروری نہیں ہے کہ ابراہیم کی اولاد والے ہی امام بنیں گے۔ اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا، اس آیت یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد 12 امام صرف ہوں گے، بلکہ یہاں تو یہ ہے کہ جو ظالم نہیں متقی ہے، ہر متقی امام ہوگا۔ اس طرح تو ہر مسجد کا امام جو متقی ہے وہ بھی امام ہے اس آیت کے مطابق۔ اور صرف ذریت ابراہیم کے اندر ہی نہیں، بلکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف تیری ذریت میں بناؤں گا، کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، جو کوئی بھی ظالم، اس کا عموم واضح ہے، جو بھی ظالم ہوگا اس کو نہیں بناؤں گا امام، باقی ہر کسی کو امام بناؤں گا جو متقی ہوگا۔ تو ابراہیم کی ذریت کے اندر رہنا امامت کا یہ یہاں ثابت نہیں ہوتا، اور اگر یہ ہے تو خلافت جو ہے یوسف علیہ السلام پوتے ہیں جناب، پڑپوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، تو ان کو خلافت نہیں ملی، صرف وزارت ملی ہے، تو وہ امام تھے۔ لہٰذا اس آیت سے جو شیعہ علماء کا عقیدہ ہے وہ کہیں بھی کہ 12 امام ہوں گے، وہ منصوص ہوں گے، کوئی ایسا ثابت نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ اس سے یہ مراد بھی نہیں کہ غیر انبیاء بھی امام ہو سکتے ہیں، اس سے یہ بھی نہیں ہے۔ یہاں تو ابراہیم اور تیری ذریت، ابراہیم کی ذریت میں جو بھی امام ہوا وہ تو نبی بھی تھا، تو ابراہیم کی ذریت میں کون ہے جو امام تو ہوا مگر نبی نہیں؟ کوئی بتائے ہمیں بھی۔ تو اس میں امامت نبوت مراد ہے کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں نبوت عطا کی اور پھر منصب امامت دیا، باقی تیری اولاد میں بھی نبوت بھی دوں گا اور منصب امامت بھی دوں گا۔ جیسے ایک نبی کو حکمت دی جاتی ہے، ایسے امامت بھی دی جاتی ہے۔
تو لہٰذا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کے اوپر ہماری تفصیلی گفتگو پچھلی ایپیسوڈ نمبر 16 میں گزر چکی ہے. آج ایپیسوڈ نمبر 17 کے اندر ہم سورہ ہود کا اور دیگر جگہوں پر جب امام کا لفظ آیا اس کا ہم مطالعہ کریں گے. یہ لفظ امام اتنا وسیع معنی کے ساتھ آیا ہے کہ قرآن کریم میں جہنم کی طرف بلانے والوں کو بھی امام کہا گیا ہے, اعمال کو بھی امام کہا گیا ہے. میں آگے چل کے ہماری گفتگو ہوگی. میرے سامنے سورہ ہود ہے. کہا کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ, اور وہ دلیل ہے اپنے رب کی طرف سے, وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ, کہ وہ گواہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے, وہ قبل ہی کتاب موسیٰ جو موسیٰ کی کتاب ہے, اماما وہ امام ہے, ورحمہ اور رحمت ہے. تو یہ یہاں پر امام آیا تو کتاب موسیٰ کو امام کہا گیا. اب ایک قرآن کے اندر ایک لفظ آ گئے, ان کا ایک معنی سنی نہیں لیا, ایک شیعہ نہیں لیا, ایک قادیانی نہیں لیا, تو وہ جو معنی ہم خود سے اخذ کر رہے ہیں وہ تو آپ کو اور میرا فہم اور تفسیر ہے نا, ہماری تفسیر ہے, وہ تو غلط ہو سکتی ہے. قرآن کا یہ مفہوم نہیں. اگر عقیدہ امامت اور واقع نص ہوتی اور ارکان دین میں سے ہوتا تو اس پہ نص صریح قرآن میں ہوتی, جیسے واقعی الصلاوات والزکاۃ ہے, جیسے محمد الرسول اللہ نبی کریم کی رسالت کا بیان ہے, ایسے امامت کا بھی بیان ہوتا. تو نہیں ہے ایسے. یہ لفظ امام جو آئے ہیں یہ تو متشابہ ہیں, ان کی تو ہزاروں معنی کیے جا سکتے ہیں. اب یہاں پر میں کہوں کہ موسیٰ کی کتاب امام ہے, یہ منصوص من اللہ ہے اور یہ معصوم ہے, جبکہ شیعہ کے اصول کافی کے اندر ہے کہ قرآن ہدایت نہیں, امام ہدایت ہے. قرآن ہدایت ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ امام کے بغیر قرآن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اصول کافی میں پورا چیپٹر ہے. کتاب الحجت میں میرا درس اصول کافی کے اوپر درس گزرا ہے, اس کو کھول کے آپ دیکھ لیں. اس میں نے بتایا ہے, چیپٹر دکھایا میں نے, مزید بھی میں روایات لاؤں گا. تو شیعہ کے ہاں اصول کافی میں یہ اصول ہے کہ قرآن امام کے بغیر سمجھنا اور ہدایت لینا بالکل جو ہے ناممکن ہے. تو لہٰذا قرآن امام نہ ہوا, ائمہ امام ہوئے. جبکہ ادھر قرآن کہتا ہے کہ وہ تورات بھی امام ہے, کتاب موسیٰ امام. جب کتاب موسیٰ بھی امام ہے تو پھر وہ کیوں نہیں معصوم ہوئی, اس سے ہدایت کیوں نہ ہوئی؟ تو قرآن سے بطریق اولا ہدایت ملتی ہے. جبکہ شیعہ کہتے ہیں نہیں, قرآن ہدایت نہیں دیتا, وہ امام نہیں ہے. امام تو 12 ائمہ ہیں, ہدایت تو ان کے اوپر انحصار کرتی ہے. اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا, اصول کافی کے اندر کتاب الحجت کھول کے پڑھ لیں, میرا لیکچر گزر چکا ہے اس کے اوپر, وہ کھول کے آپ دیکھ لیں. تو لہٰذا یہ چیز ہے. تو یہاں کہا کہ موسیٰ کی کتاب کیا ہے؟ موسیٰ کی کتاب رحمت ہے اور امام ہے. لہٰذا اس طرح کی اور کئی دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ وہ ایک دن, اس دن یوم ندعو, ہم قیامت کے دن بلائیں گے, آواز لگائیں گے تمام لوگوں کو. اس لوگوں میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مسلمانوں کو, کافروں کو, یہودیوں کو, ہندوؤں کو, کس کو, تمام لوگوں کو, آل بیت کو, صحابہ کو, کوئی تخصیص نہیں ہے. کس کو؟ کہا کہ تمام جو اللہ کی مخلوق ہے تمام کو اللہ آواز لگائے گا بے امامہم, ان کے اماموں کے ساتھ, کہ اپنے اماموں کے, ان کے اماموں کے ساتھ. کہ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ امام جعفر کے ماننے والے آ جاؤ, مولا علی کے ماننے والے آ جاؤ. میں شیعہ کے بارے میں بحث کر رہا ہوں تو نام بھی انہی ہے, میں کر لیتا ہوں.
اے امام باقر کے ماننے والے آ جاؤ، اے امام زین العابدین کے ماننے والے آ جاؤ. تو اس طریقے سے اللہ قیامت کے دن آواز لگائے گا. ٹھیک ہے، ہر کسی کو قادیانیوں کہا جائے گا قادیانی کے ماننے والے آ جاؤ، یہودیوں کہا جائے گا کہ اپنے اپنے، ہندوؤں کہا جائے گا کہ رام کے ماننے والے آ جاؤ، جے شری کے ماننے والے آ جاؤ. تو ایک تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ ہر کسی کو اس طبقے کے امام کے ساتھ. اب کوئی یہ کہے گا کہ اقبال صاحب، رضوی صاحب، آپ نے ہندوؤں کو بھی امام بنا دیا. میں نے نہیں بنایا، قرآن میں ہے. قرآن میں سورہ قصص کی آیت نمبر 41 میں اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں آگے چل کے میں پڑھوں گا کہ کافروں کو بھی ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو یہاں پر اس آیت میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ائمہ کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا. شیعہ کہتے ہیں یہ یہاں سے مراد 12 ائمہ ہیں. بھائی آپ کی گھر کی کھیتی ہے، جہاں سے دل چاہے جس آیت سے جو مفہوم نکال لو. آپ کی گھر کی کھیتی ہے، کس نے کہا؟ جی روایت میں ہے کہ امام باقر نے کہا ہے. بس امام باقر کی جو چیز ذہن میں بھی نہیں ہوگی وہ شیعہ کتابوں میں ملتی ہے کہ امام باقر نے کہا ہے، امام جعفر صادق نے کہا ہے. جی ایک چیز جو امام باقر نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے، دوسرے مقامات میں ملتا ہے کہ امام جعفر وہ خود کیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روایتیں ملی ہیں ان روایتوں کو جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ امام جعفر نے ایک قول کہا بھی ہے کہ نہیں. ممکن ہے جھوٹوں نے چینے بنا کے، سندے بنا کے کہہ دیا امام صادق نے کہا، امام جعفر نے کہا، حالانکہ امام جعفر صادق کی یہ قید نہیں تھے. ہم آگے چل کے ہماری گفتگو آئے گی ہماری. میں کسی ٹاپک کو نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک امام کی زندگی پر کلام کروں گا. میں 12 ائمہ کی زندگیوں پہ کلام کروں گا، ان کی عقائد بتاؤں گا میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آگے یہ گفتگو سنتے رہیں، آگے انشاءاللہ آپ کا دل مطمئن ہوگا انشاءاللہ. تو اس کہا کہ ہم تمہارے امام کے ساتھ تمہیں بلائیں گے، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71. تو کہا فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اور ان کے دائیں طرف کتاب ہوگی، فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. اب اس آیت کے سے وہ شیعہ مراد لیتے ہیں کہ ائمہ مراد ہے. پہلا سوال تو یہ اس آیت کو سامنے رکھیں، اس کے اندر دوربین لگا کے مجھے بتائیں کہ اس سے کہاں سے نکالا ہے کہ 12 امام ہوں گے امت میں. یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس، کہ اگر مسلمانوں کے 72 فرقے لے لو تو سارے کے سارے مسلمان جتنے بھی ہیں اپنے اپنے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے. اس سے 12 مراد کیسے ہوئی ہے؟ اور حضور کی وفات کے بعد وہ 12 ائمہ، مولا علی، حسن و حسین، امام زین العابدین اور امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام عسکری وغیرہ، یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ کیسے آپ نے، وہ کون سی دوربین ہے جو آپ نے فٹ کی اور اس آیت سے یہ مفہوم نکالا؟ اس آیت میں ہے کہ ہم امتوں کو ان کی امام کے ساتھ بلائیں گے. سب سے بہتر اس کی تفسیر ایک نارمل انسان جو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ کون کہا جائے گا کہ قیامت دن کہ اے محمد، امت محمدی، جن کا امام محمد ہے وہ آ جائے، جن کا امام عیسیٰ ہے وہ آ جائے، جن کا امام موسیٰ ہے وہ آ جائے. سب سے بہتر تفسیر اس کی یہ ہے جو احمد نے بیان کی ہے. اگر کوئی کہے نہیں اس سے مراد یہ نہیں کہ قیامت دن کہا جائے گا کہ اے امت محمدی آ جاؤ، امت موسیٰ آ جاؤ، یہ مراد نہیں ہے اس آیت سے، تو مجھے یہ بتائیں یہ کہاں سے آپ نے نکالا کہ ائمہ مراد ہیں؟ وہ بھی تو نہیں ہے. جیسے آپ نے ائمہ کا استدلال کیا خود سے، تو ایسے میں نے کہا کہ اس سے مراد اور رسول اللہ کی ذات ہے کہ کہا جائے گا کہ اے امت محمدی، اے محمد کے ماننے والے آ جاؤ. تو یہ سب سے بہتر تفسیر ہے اس آیت کی. جب آپ اس کو یہ نہیں مانیں گے تو میں وہ نہیں مانوں گا. کمال ہے.
تو قیامت کے دن ہم ان کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، تو اس سے مراد انبیاء ہی ہیں۔ آگے میں اقوال پیش کروں گا، لیکن اگر انبیاء نہیں تو پھر بتائیں وہ ائمہ کیسے ہیں؟ کھڑ لیا، جس کا دل چاہے قرآن کو موڑ موڑ کے کرو۔ پھر ہر طبقے کا ہر ایک امام ہوگا، ہزارہا طبقے دنیا میں، ہزارہا امام ہوں گے، وہ کافر بھی وہ مسلم بھی لوگ طبقے ہیں، ہر طبقے کا امام ہوگا۔ اس سے فقط 12 امام ان ہزاروں طبقات کے 12 امام ہیں، اور ان 12 امام کی منصوص من اللہ ہے اور نص موجود ہے۔ ان کے علاوہ کا دعویٰ کرنے والے کون ہیں؟ کافر ہیں۔ سورہ کافی کے اندر پورا لیکچر میں اپلوڈ کر دیا ہے کہ سورہ کافی کے اندر یہ پورا چیپٹر ہے کہ 12 کے علاوہ جو بھی دعویٰ امامت کرے گا وہ کافر ہے، چاہے وہ مولا علی کی اولاد سے کوئی نہ ہو۔ تو جب آپ قرآن کی آیت سے مراد ائمہ مراد لیتے ہیں یہاں پر، تو وہ 12 ہی مراد ہیں، ان کے علاوہ ماننے والا کافر ہے۔ دنیا میں ہزارہا امتیں طبقات، تو ان کے ہزارہا امام ہوں گے یا فقط 12 ہی ہوں گے؟ مجھے عقیدہ ہے امامت کی الف و بے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے شیعہ کی ہر کتاب کو دیکھا ہے، مجھے نہیں پتا شیعہ آج دن تک اپنے بارے میں ایک طے نہیں کر پائے کہ ہمارا عقیدہ امامت ہے کیا۔ اور یہ عقیدہ 300 سال تک تھا ہی نہیں، اس سے پہلے جو جھگڑے تھے 300 سال تک تو ائمہ اہل بیت خود امامت کے دعوے کرتے آئے ہیں، ان کا یہ عقیدہ منصوص من اللہ کا تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت سے مراد اگر ائمہ مراد نہیں ہے، اگر ائمہ مراد ہے نبی مراد نہیں ہے، تو ائمہ کیسے مراد ہے؟ لہذا یہ بات سننے کی ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ان کو تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب قرآن نے خود قرآن کو بھی، لوح محفوظ کو بھی، اور تورات کو بھی، اور آسمانی کتابوں کو امام کہا ہے۔ تو اس کی پہلی تفسیر جو سب سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی امام ہے اور اپنے اپنے طبقات اور امتوں کا وہ امام ہوگا۔ اس آیت سے مراد سمپل سی تفسیر یہ ہے، جو سب سے بہتر تفسیر ہے، جو مناظرہ کرنا چاہے مجھ سے کر سکتا ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں قرآن سے ہی۔ یہ سب سے بہتر تفسیر ہے کہ ہم قیامت کے دن ان کو ان کے ائمہ کے ساتھ بلائیں گے، سے مراد انبیاء ہیں۔ اگر نہیں تو دوسرا سب سے بہتر تفسیر یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو ان کی کتاب کے ساتھ پکارا جائے گا کہ اے اہل کتاب، اے اہل قرآن آ جاؤ، اہل تورات آ جاؤ، اہل زبور آ جاؤ۔ یعنی اس طریقے سے پکارا جائے گا ان کو کہ اے قرآن کے ماننے والے آ جاؤ، زبور کے ماننے والے آ جاؤ، کیونکہ قرآن میں تورات کو امام کہا ہے اور قرآن نے قرآن کو بھی امام کہا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ یاسین کی آیت میں 12 ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اس امام مبین کے اندر ہر شے کا علم لکھ دیا گیا ہے، یعنی قرآن کے اندر۔ بعض کہتے ہیں لوح محفوظ ہے، بعض کہتے ہیں قرآن ہے۔ تو اس سے دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ قرآن کریم مراد ہے، کہ قیامت دن کو کہا جائے گا اے قرآن کے ماننے والے آ جاؤ، اے تورات کے ماننے والے آ جاؤ۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر شیعہ سنی تفسیر کے اندر میں اس بحث میں جانا نہیں چاہ رہا، علامہ طبرسی نے اور دیگر تفسیر میں اور سنیوں کے ہاں بھی، امام بغوی نے المعامل التنزیل کے اندر اور دیگر جو ہے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر، انہوں نے بھی اس کی تفسیر جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس سے مراد انبیاء ہے یا کتابیں ہیں۔ اور تفسیر کے اندر
بڑے معتبر اقوال ملتے ہیں. حضرت قتادہ کا قول ملتا ہے, حضرت ابو عالیہ کا قول ملتا ہے صحت کے بارے میں, امام حسن بصری کا ملتا ہے, بلکہ المعاملہ التنزیل کے اندر علامہ بغوی بھی اس کو لائے ہیں, اور دیگر علماء شیعہ سنی دونوں اس پہ. میں اس بحث میں جاننا چاہ رہا کہ امام حسن بصری اور ابو عالیہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد امام ہم سے مراد اعمال ہیں, نام اعمال ہے, کہ کیونکہ اس آیت کے اندر ہی ذکر ہے کہ امام سے مراد کیا ہے. وہ کہتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ ان کو ہم قیامت کے دن اماموں کے ساتھ بلائیں گے. افمن, بس وہ, افمن اوتی کتابہ بیمینہ, اور ان کے پاس نام اعمال ہوگا. فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا, اور ان کا جو امام ہوگا, ان کا یعنی جو ان کا امام جس کی ذکر ہے اس کے بارے میں ہے کہ کتاب ان کے نام اعمال ان کے پاس ہوگا, اور وہ انہی کو پڑھتے ہوئے پھر ان کا فیصلہ ہوگا, اور ان کے ساتھ ایک ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. تو اس کی تفسیر یہ ہوئی کہ امام سے مراد اعمال ہیں, نام اعمال ہے, یعنی جہاد کرنے والے آ جاؤ, قرآن پڑھنے والے آ جاؤ, اچھے اعمال کرنے والے آ جاؤ, پھر برے اعمال کرنے والے آ جاؤ. تو اس طریقے سے ان کو پکارا جائے گا, ان کو بلایا جائے گا ان کے اماموں کے ساتھ. یہ نہیں ان کے اماموں سے مراد ان کے اعمال کا نام لے کر کے برائی کرنے والے آ جاؤ, اور یہ ان کے لیے شرمندگی کا باعث بھی ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے امام حسن بصری اور ابو عالیہ نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ نام اعمال مراد ہے, اعمال مراد ہے ان سے. اور اسی طریقے سے امام فروزی رازی نے بھی اس کو لکھا کہ نام اعمال مراد ہے اس سے, جن کا نیک ہوں گے ان کا اس سائڈ پہ نام اعمال ہوگا, اس ہاتھ میں, کہ اے دائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے والے آ جاؤ, اے بائیں ہاتھ میں لینے والے آ جاؤ. اس سے مراد یہ مختلف تفاسیریں ہیں جو بڑی قوی ہیں, جبکہ ان تمام تفسیروں کو جمع کرو کہیں سے بھی اشارہ بھی نہیں ملے گا آپ کو کہ 12 ائمہ کا ذکر اس آیت میں ہے. ٹھیک ہے, ہم تو ادھر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر صحابہ کا ذکر ہے. بھائی یہاں انبیاء کے بعد اگر کسی کا ذکر مانیں گے تو قرآن کا مانیں گے اور اعمال کا مانیں گے, بس, اور کوئی چیز نہیں ہے. علامہ بغوی نے ابن عباس اور سعید ابن جبیر کا بھی قول لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ہر طبقے کا امام ہدایت اور گمراہ کے امام کے پیشوا کے طور پر ہوگا. یعنی ہر طبقہ چاہے گمراہ ہے یا ہدایت والا ہے اس کا ایک امام ہوگا, اور وہ امام پیشوا کے, جیسے کہ یہودیوں کا بھی امام, سکھوں کا بھی امام, اور سب کے سب ان کو اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. کہ ہندو کو اس کے امام رام کے جس کوئی پوجا کرنے والا وہ ہے, جس کا ماننے والا ہے, اسی کا نام لے کے اسے پکارا جائے گا. یہ سعید بن جبیر اور ابن عباس کا قول ہے. اور یہ نہیں کہ یہ قول اس قول کے اوپر دلائل ہے. قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے, جس میں یہ ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, کہ وہ لوگ وہ امام ہیں, ہم نے ان کو امام بنایا جو لوگوں کو ہدایت یہدون, ٹھیک ہے, یعنی ہدایت کی طرف وہ حکم دیتے ہیں, وہ امام ہم نے بنائے ہیں, کچھ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. یہ سورہ انبیاء, اور ادھر یہ ہے سورہ قصص میں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ النَّارَ, اور ان لوگوں کے بھی وہ امام ہیں جو امام ان کو آگ کی طرف بلاتے ہیں, جہنم کی طرف ہانک کے لیے جا رہے ہیں. وہ بھی پیشوا ہیں جو ان کو ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں, اور وہ بھی امام ہیں جو ان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو جہنم کے طرف لے جانے والا بھی امام ہو گیا. اب قرآن کے اندر یہ کتنا وسیع, تو لہٰذا امام اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے. ان آیات میں اس امام کے معنی کو پکڑ کر کے آپ کتنا وسیع معنی ہیں ان کے,
ان کو صرف 12 ائمہ کے اوپر سیٹ کرنا اور اس عقیدے کو ارکان اسلام میں سے کہنا، اس کے منکر کو کافر کہنا، اور اس سے فقط 12 کو ہی امام بنانا اور باقیوں کو نہیں بنانا، یہ کچھ سمجھ سے باہر تر۔ دیکھیے کانسیپٹ، کامن سینس بھی کوئی چیز ہے نا، کامن سینس بھی کوئی چیز ہے۔ اور پھر سورہ فرقان کو آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے شیعہ کا عقیدہ ہے کیا۔ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام منصوص ہوتا ہے انبیاء کی طرح۔ اب نبی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص دعا کرے یا اللہ میں تیری باتیں کرتا ہوں مجھے نبی بنا، تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ دعاؤں سے نبی نہیں بنا کرتے، نبوت منصوص من اللہ ہے۔ اگر کوئی غیر نبی شخص یہ دعا بھی کرے کہ میرے مولا مجھے نبی بنا، وہ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو شیعہ کے ہاں امامت کا عقیدہ بھی اسی طرح منصوص ہے، وہ اللہ ہی بناتا ہے، کوئی غیر شخص جس کو اللہ نے نہیں بنایا وہ دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ اور وہ میں پچھلی ایپیسوڈ میں تفصیلی پیش کر چکا ہوں کہ وہ اللہ کو عذاب دینے والا، عذاب کا مستحق ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا ہے۔ اصول کافی کے اندر میں نے پورا چیپٹر دکھایا آپ کو۔ تو لہذا جو امام نہیں وہ امامت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے، کیونکہ امام محنتوں سے، ریاضتوں سے، دعاؤں سے نہیں بنا کرتے۔ جو کہ قرآن کا کانسیپٹ، جو قرآن میں امام کا کانسیپٹ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ منصوص من اللہ والا، وہ ایک نارمل پیشوا کے طور پر امام، جو آپ کو اچھا گائیڈ کرے وہ اچھا امام، جو برا گائیڈ کرے وہ برا امام۔ یہ دیکھیں سورۃ فرقان ہے، سورۃ فرقان میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بہت اچھے ہیں، وہ ان اچھائی کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ ان کے اوپر لغو بات سے رکتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں۔ سورۃ فرقان کے اندر یہ پوری ایک اچھے لوگوں کی تعریفیں ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے والذین یقولون، کہ یہ جو لوگ ہیں جن کی اچھی تعریفیں ہیں بیان کی گئی ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بری بات نہیں کرتے، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ظالم نہیں ہے، وہ ساری صفات اللہ گنوانے کے بعد کہتا ہے والذین، یہ لوگ یقولون، ہمیشہ یہ کہتے ہیں جو لوگ نیک ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے میرے رب، اے ہمیں عطا کرنے والے رب، من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، کیا ہے میرے مولا ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری ذریت سے ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین، اور ان کو متقین بنا، اماما، اور امام بھی۔ مجھے بتائیں قرآنی کانسیپٹ تو یہ ہے کہ نیک عمل کرے اور پھر دعا کرتا ہے اللہ سے اے میرے مولا ہمیں امام بنا۔ جو شخص پہلے منصوص ہے وہ پھر دعا کیوں کرے کہ ہمیں امام بنا؟ اور جو کوئی منصوص ہو، جو عہدہ، جو مقام و مرتبہ منصوص ہو، وہ دعا سے مانگنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآنی کانسیپٹ تو یہ ہے کہ امامت دعا سے مانگی جا سکتی ہے اور وہ متقین کے لیے ہے، جبکہ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ دعا سے مانگو گے وہ منصوص ہوتی ہے، دعا سے مانگ کر آپ کافر ہو جائیں گے۔ جب قرآن میں یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں میرے مولا متقین لوگ کہ ہمیں اور ہمارے بیویوں کو بھی، ہماری ذریت کو بھی متقی بنا اور امام بنا۔ یہ بیویاں بھی امام بن سکتی ہیں؟ میں بحث نہیں کروں گا زیادہ قرآن آیت کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اللہ ہماری زوجہ کو بھی، ہماری اولاد کو بھی متقین بھی بنا اور امام بھی بنا۔ اللہ دعا قبول فرما۔ اب مجھے یہ بات آپ بتائیں شیعہ بھائیوں سے پوچھ کر کہ دعا کرنے سے بھی امام بنتے ہیں لوگ؟ تو بنتے ہیں، پھر میں بھی دعا کروں اے میرے مولا مجھے امام بنا۔
بھائی قرآن کانسیپٹ کیا ہے؟ میرے مولا جو ہماری اولاد میں متقی ہیں، ازواج میں متقی، ان کو امام بنا. وجعلنا للمتقین اماما، متقین کو امام بنا. تو یہاں پر تو 12 اماموں کا ذکر نہیں ہے، متقین کا ذکر ہے. تو ہزاروں متقین، کوئی قید نہیں ہے، جو عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہزاروں متقین. وجعلنا للمتقین اماما، سارے کے سارے امام. 12 کیوں؟ اور پھر یہ 12 دعاؤں سے بنے ہیں یا منسوس تھے؟ پہلے فیصلہ یہ کریں. منسوس جو ہوتا ہے وہ دعا سے نہیں بنتا، اور جو عہدہ منسوس من اللہ ہو، جو اس عہدے کے لیے دعا کرے وہ کافر ہے. دیکھیں نبی منسوس من اللہ ہوتے ہیں. آج یہ جائز نہیں کوئی یہ دعا کرے میرے مولا مجھے نبی بنا، جو یہ دعا کرے وہ کافر ہو جائے گا. تو امام منسوس من اللہ ہے، جو کوئی دعویٰ کرے یا اللہ مجھے امام بنا وہ تو کافر ہو جائے گا. تو یہ متقین سارے کافر ہو جائیں گے. کچھ سمجھائیں ہمیں. لہٰذا اس متقین سے مراد ہر متقی، ہزاروں متقی امام بن سکتے ہیں، کوئی 12 کا کانسیپٹ نہیں ہے. لہٰذا شیعہ کا عقیدہ ہر ابتدا سے انتہا تک امامت کا عقیدہ سراسر باطل ہے. اور یہاں پر یہ قید بھی نہیں کہ فقط اہل بیت کے اندر ہی امام ہوں گے. متقین امامہ، جو متقی ہے سارے امام، کوئی قید نہیں. صرف انبیاء نبی کی اولاد میں 12 امام، باقی کوئی نہیں. جہالت کے سوا کچھ بات سمجھ نہیں آتی. فقط سورہ کافی کی روایات کے اوپر عقیدہ بنا لیں گے، نہیں. پہلے قرآن ہے. کسی کو ارکان ثابت کرنے کے لیے پہلے قرآن پیش کریں.